بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النقد فی العصر الحدیث، ہم لوگوں نے وہ والا پڑھ لیا، عصر عباسی والا، اور اب جو ہے یہ عصر حدیث کا ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کے نام ہے۔ پہلا نام ہے حسین المرصفی صاحب، ان کی کنیت کے ساتھ یہاں نام مینشن کیا ہے، دیکھیں، ابو حلاوہ حسین احمد المرصفی، ابو حلاوہ حسین احمد المرصفی۔ اصفہانی صاحب تو اس میں نہیں ہے۔ جرجانی صاحب تھے، وہ کل ہو گئے تھے، نہیں بھائی شاید آپ کل نہیں آئے تھے نا، اب چلے گئے تھے شاید۔ تو حسین احمد المرصفی صاحب جو ہیں، ان کی پیدائش 1815 جیسے کہ یہاں لکھا ہوا، ایسے آپ کو 1810 بھی ملے گا، لیکن 1815 والا ہی یاد رکھیں آپ۔ 1815 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور 1889 1889 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو 1889 میں وفات ان کی ہوئی ہے، باقی پیدا ہونے والوں تو بھرمار ہے، طہا حسین ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، عباس احمد عقاد ایلیا ابو صاحب ہیں، ماضی، ابو ایلیا ابو ماضی ماضی، صاحب ہیں۔ میخائیل نائمہ، عقاد، مازنی، مشال۔ بہت سارے، چلیں جی، اچھی بات ہے۔ ان سب کی پیدائش جو 1889 میں ہے، اور ان کی حسین المرصفی صاحب کی پیدائش 1815 میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، وہ ابن الشیخ احمد المرصفی المکنی بأبی حلاوہ احد علماء الازہر، یہ کیا ہے؟ شیخ احمد المرصفی صاحب کے بیٹے ہیں۔ ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو حلاوہ ہے، احد علماء الازہر، اور وہ علماء ازہر کے ایک بڑے عالم میں سے تھے، ایسا کچھ ہے یہ۔ ان کا والد، ان کے والد جو ہیں احمد المرصفی صاحب، وہ بڑے علماء ازہر میں سے ایک رہے ہوں گے۔ باقی ان کا نام تو حسین ہے، جی جی، ان کا نام تو حسین ہے۔ سر یہاں پہ والد کی کنیت بھی ابی حلاوہ دی ہے انہوں نے۔ جیسے کہ تو کہہ رہے ہیں المکنی بأبی حلاوہ، ان کے والد صاحب ہیں شیخ احمد المرصفی کے بیٹے، جن کی کنیت ابو حلاوہ ہے۔ نہیں جی، ابو حلاوہ ان کے والد صاحب کی کنیت تو نہیں ہے، خود انہی کی کنیت ہے ابو حلاوہ تو۔ جی جی ہاں نا، کنیت تو انہیں کی ہے، پھر پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ یہ جو ابو حلاوہ جو ہے، یہ انہی کی طرح لوٹ رہے ہیں۔ ابن الشیخ مضاف ہے وہ، تو خود اس میں آتا ہے، وہ معرفہ ہونے کی علامت ہے، المکنی کی ادھر ہی لوٹ جائے گی وہ، المکنی بأبی حلاوہ، انہی کی کنیت ابو حلاوہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ خود علماء ازہر میں سے ہیں، آپ اس کو تھوڑا اچھا سے پڑھ سکتے ہیں حسن زیاد میں، لیکن بہت تھوڑا سا انہوں نے بریفلی 2-4 لائن میں دیا ہے، تو وہاں پر آپ جب وہ النہضہ کی بحث کرتے ہیں نا، تو وہاں ملے گا آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا، ان کی ایک آدھ کتاب مل جائے گی، تو وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ خود علماء ازہر میں سے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا 1815 ان کی پیدائش، کہاں 1889، تو علماء ازہر میں سے ہوں گے ہی، کیونکہ طہا حسین یہ سب بعد میں 1889 میں پیدا ہوئے، اور ازہر میں پڑھے ہیں، کافی زیادہ مشہور بھی ہیں، اگرچہ وہاں پڑھائے نہیں بہرحال۔ نشأ فی بلدۃ مرصفہ یا مرصفی جو بھی ہے، وہاں ان کی پیدائش ہے۔ کف بصرہ وہو فی الثالثۃ من عمرہ، جب یہ صرف 3 سال کے ہوتے ہیں تو ان کی بینائی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی بھی بینائی 3 سال ہے۔ اور باقی ابو العلا معری اور طہا حسین دونوں کی کتنا ہے؟ ابو اعلیٰ معری کی شاید 4 سال ہے نا، 4 اور 3 میں کنفرم۔ 4 ہے، میں اختلاف پایا جاتا ہے، اصل میں سارا مسئلہ یہ ہے، کہیں ہاں پر 3 طہا کہیں پر حسین 4۔ والی بھی 3 اور 4 میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جی بہرحال جی وہی کوئی کہتے بات نہیں۔ ہیں، وہ اختلاف ہے اس میں 3 اور 4 میں۔ اور ابو العلا معری کا کیا لکھا ہے حسن ضیاء کے سامنے؟ ابو العلا معری، ان کا 4 سال لکھا ہے شاید لوگوں نے، بعد میں کسی نے بتایا تھا کہ جس نے ڈاکٹر مطلب کہ پی ایچ ڈی کیا ہے اس کا بھی 4 ہے، اور جس پر کیا گیا اس کا بھی 4 ہے، ایسے ہی کوئی بتا رہا تھا ایک مطلب، تو وہ والا بھی اگر ذہن میں یاد رہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ ابو العلا معری کا بھی 4، طہا حسین کا بھی 4، اور باقی ان کا والا یاد رکھیں 3، اور ایک 5 ہے ان کا۔ 5 کن کا ہے عصر حدیث میں جو ہے ہمارے؟ عبداللہ بردونی صاحب۔ عبداللہ البر۔
جی جی، نہیں میں تو یہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہ حسین اور مصطفی کی کنیت نہ ہو کر کے ان کے والد صاحب کی کنیت ہے، ایسا؟ جی یار اب باقی ہم لوگوں نے تو لکھا ہے ان کی کنیت ہی ابو حلاوہ لکھ ڈالا ہم لوگوں نے، اور شاید کہ اس بندے نے بہت بہت محنت کر کے لکھا ہے یہ سب چیزوں کو، تو مجھے لگتا ہے یہ بھی صحیح لکھا ہوگا ابو الحلاوہ حسین احمد المرسفی، کیونکہ یہ چیزوں کو بہت جگہوں سے جا کے لیتا ہے، شوق زیب وغیرہ سے کہاں کہاں سے، تو باقی میں تو لکھا ہے صحیح ہے۔ اچھا بہرحال چلیے جو بھی ہو، حافظ القرآن صغیرا، انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، ازہر جانے کے لیے قرآن کا حافظ ہونا ضروری تھا، ٹھیک ہے، تینوں نے بھی قرآن کریم حفظ کیا، طہا حسین صاحب وہ بھی قرآن کے حافظ ہیں، تو سبھی لوگ یہ لوگ قرآن کے حافظ ہیں، مصطفی لطفی منفلوطی وہ بھی قرآن کے حافظ ہیں۔ دراسہ و تعلم الازہر، یہ ازہر میں پڑھے ہیں، تعلم الفرنسیہ بطریقتی برائل، پتہ نہیں کیا ہے یہ، برائل کے طریقے سے انہوں نے فرنچ لینگویج سیکھی ہے۔ شیخ الادباء فی عصر خدیو اسماعیل، خدیو اسماعیل کے زمانے میں یہ شیخ الادباء تھے، جیسے وہاں کوئی بھی شیخ الازہر ہے تو یہ ایک عہدہ ہے وہاں پر، شیخ الادباء ہے ایک عہدہ ہے یہاں وہاں پر، جیسے کہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث کا ایک عہدہ ہے، اور بڑا عہدہ مانا جاتا ہے شیخ الحدیث کا، ایک ہی شیخ الحدیث ہو سکتا ہے وہاں پر، بیک وقت دو نہیں ہوتے اس کے علاوہ، تو اسی طرح شیخ الادباء کا عہدہ ہوتا ہوگا وہاں پر، پھر یہ شیخ الادباء رہ رہے ہیں۔ كان يقرأ للطلاب في النحو كتاب مغني اللبيب لابن هشام وكتب البلاغة ودواوين متقدم الشعراء، یقرأو ہے، حالانکہ یہ اصل یہ یدرسو ہوتا اگر تو مطلب وہ پڑھاتے تھے نحو میں، سے ابن ہشام کی مغنی اللبیب پڑھاتے ہوں گے یہ، اور بلاغت کے تو پڑھاتے ہوں گے، اور متقدم الشعراء پہلے کے جو شعراء تھے ان کے دواوین وغیرہ کو پڑھتے ہوں گے، طلبہ کے سامنے پڑھاتے ہوں گے، جو بھی ہو یہ ٹھیک ہے۔ اگر یقرؤ پڑھیں تو صاف بات ہے کہ نحو میں مغنی لبیب پڑھتے ہوں گے یہ طلبہ کے سامنے، بلاغت کتابیں پڑھتے ہوں گے، اور متقدمین شعراء کے دواوین کو پڑھتے ہوں گے۔ لما قررت نزاعت المعارف فی عہد علی باشا مبارک تعلم اختیر محاضرا، یہ جو ہے نزاعت المعارف بھی عہدہ ہے، نزاعت الدیوان، نزاعت المعارف یہ سب عہدے ہیں، تو علی بادشاہ مبارک کے زمانے میں کیا بنایا گیا، نزاعت المعارف مقرر کیا گیا، یہ عہدہ کوئی دیا گیا ہوگا، تو اختیر محاضرہ، دارالعلوم میں یہ عہدہ بنایا گیا ہوگا تو ان کو محاضر کے طور پر یہاں پر بلایا گیا۔ اس میں عہدہ عام 1871 کا درس فی یومین من الاحد و یوم الاربعاء، تو یہ 2 دن محاضرہ دیتے تھے، ایک یوم الاحد کو اور دوسرا یوم الاربعاء کو، منسٹری آف ایجوکیشن۔ اچھا نزاعت المعارف مطلب منسٹری آف ایجوکیشن ہے، وہ تو طہا حسین صاحب ہے نا، ان لوگوں کو تو دیا گیا ہے، وزیر المعارف کہتے ہیں ان لوگوں کو، وزارت المعارف کہا جاتا ہے ان کو، تو شاید طہا حسین صاحب ہے، شاید پھر نزاعت المعارف کا بھی معنی ایک ہوتا ہو جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو نزاعت المعارف وزارت المعارف دونوں کا معنی ایک ہوتا ہوگا، تو وہ تو طہا حسین صاحب تھے، ان کے بارے میں مجھے نہیں پتہ ہے نزاعت المعارف وہی ہوتا ہے یا کوئی الگ ہوتا ہے، بہرحال ہاں وہ طہا عثمان پکا ہے کہ ان کو 1950 میں یہ عہدہ دیا گیا تھا، تو وہ رہے بھی اس عہدے پر۔ تو نزاعت المعارف کا جو یہ بنایا گیا ہوگا تو یہ وہاں پر محاضر کے طور پر ہی بلائے گئے ہوں گے، اختیر محاضرا، ان کو محاضر کے طور پر بلایا گیا ہوگا، پھر انہیں 2 دن محاضرہ دیتے ہوں گے یہ لوگ، یوم الاحد اور دوسرا یوم الاربعاء، 2 دن دیتے ہوں گے، یوم الاحد اتوار کو کہتے ہیں نا، اور یوم الاربعاء کہتے ہیں بدھ کو، ایسا ہی۔ جی ٹھیک ہے، تولی تدریس فی الازہر للتدریس فی دارالعلوم، یہ دیکھیے ازہر میں یہ پڑھے بھی ہیں اور پڑھائے بھی ہیں، تدریس فی الازہر للتدریس فی دارالعلوم، پڑھائے بھی ہیں وہاں پر، استاد فی دارالعلوم للادب العربی، دارالعلوم میں ادب عربی کے استاد بھی رہے ہیں، یہ والا لکھیے گا بلکہ یاد ہی رہے گا، ازہر میں یہ پڑھائے ہیں یاد رہے گا۔ من تلامذی محمود سامی البارودی، احمد شوقی، یہ سب ان کے شاگردوں میں ہیں، اب انہیں کتابیں دیکھ حسن لیجیے۔ زیاد کا بھی نام آتا ہے سر، میں نے حسن زیاد کا بھی نام لکھا شاگردوں میں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ حسن زیاد کی پیدائش کب ہے؟ اور جس کے پاس کتاب ہے نا وہ حسن زیاد والی، اس کے فرسٹ پیج پہ دیکھیے، اس میں مینشن ہوگا۔ اچھا ازہر چھوڑ دیا دارالعلوم میں پڑھانے کے لیے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ مؤلفات الوسیلۃ الادبیہ للعلوم العربیہ، ایک کتاب ہے ان کی،
الوسیلۃ الادبیہ للعلوم العربیہ، یہ لغت میں ہے 2 جلدوں میں، یہ موسوعۃ لغویہ 2 جلد، ٹھیک ہے، ایسے یاد کرنا، لغت میں ہے 2 جلدوں میں، تو بھی اولاً 1875 پھر دوبارہ 1879 اس میں یہ شائع ہوئی۔ يتضمن فيه محاضرات ويتناول الدرس اکثر من 12 علما، تقریباً یہ جو پورے ان کے محاضرے پر مشتمل ہے یہ، اور تقریباً یہ 12 علوم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، 12 علوم کو، تو اس کو ایسے یاد کر لیجئے جتنا بھی۔ پہلی بات فلسفۃ الادبیہ کتنے اجزاء میں؟ 2 اجزاء میں، اس کا موضوع کیا ہے؟ لغت، یہ والا اتنا یاد کر لیں۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے ان کی دلیل المسترشد فی فن الانشاء، دلیل المسترشد فی فن الانشاء۔ اب یہ دیکھیے 3 میں ہے، پہلے والا 2، یہ 3 میں ہے، 1000 صفحہ پر ہے۔ مجموعۃ من المحاضرات فی النثر الفنی، یہ بھی محاضرات کا مجموعہ ہے۔ تو 2 ہو گئے، پہلا والا 2 اجزاء میں، تیسرا 2 جلدوں میں، تیسرا 3 جلدوں میں۔ اس کے بعد ایک کتاب آ رہی ہے ان کی الکلم الثمان فی علم الاستماع، الکلم الثمان فی علم الاستماع، سوسائٹی کا جو ہوتا ہے علم وہ والا۔ قال انور بن عبد الملک يعد من الكتب الامهات في علم الدلالہ السیاسی، علم الدلالہ السیاسی میں یہ امہات الکتب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور حافظ دیاب نے کہا يعود اول کتاب فی هذا المجال بمصر، مصر میں اس مجال میں، اس فیلڈ میں یہ پہلی کتاب مانی جاتی ہے۔ يعد هو احد ممثل المدرسۃ الاحیاء، یہاں دیکھیے یہ والا، اگرچہ محمود صاحب بارودی جو ہے مدرسۃ الاحیاء کے بانی مانے جاتے ہیں نا، انہیں کو رائد مانا جاتا ہے، لیکن ممثل جو شروع میں پیش کرنے والے میں ہم ان کا بھی نام ہے، حسین مرصفی صاحب کا بھی نام ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ والا یاد ہو گیا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے یرفض تعریف العروض للشعر، شعر کی جو عروض کی جو تعریف ہے وہ اس کا یہ انکار کرتے ہیں، یہ اپنی کچھ تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ جو عام طور پر جو موجود ہے لوگوں کے پاس اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ان کا شعر کی تعریف کسی پاس لکھا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے الکلام البلیغ المبنی علی الاستعارہ والاوصاف المفصل باجزاء متفقہ، اگر کسی پاس لکھا ہو تو چیٹ کیجیے ورنہ میں بتا دوں گا لاسٹ میں۔ اس کے بعد دیکھیں یہ تو الکلم الثمان جو ہے یہ شرحن لثمان کلمات، 8 کلمات کی تقریباً شرح ہے، یکثر تردید الالسن لہا یہ الامہ والوطن والحکومہ، یعنی جو اکثر زبانوں پہ آتی ہے، جیسے کہ امت ہے، وطن ہے، حکومت ہے، عدل ہے، ظلم ہے، سیاست ہے، حریہ ہے، تربیہ ہے، تو یہ جو 8 الفاظ ہیں انہی الفاظ کے انہوں نے شرح کی، اس لیے اس کو کہتے ہیں الکلم الثمان۔ اس لیے کہتے ہیں اس کو الکلم الثمان، یعنی اس میں صرف کیا 8 الفاظ کی شرح کی گئی، اس کے اجزاء وغیرہ نہیں ہے۔ ایک کتاب ان کی اور لکھ لیجیے علم النفس، کتاب ان کی علم النفس، بہرحال یہی چیزیں تھیں ان کے بارے میں۔ الوسیلۃ الادبیہ کو 2 جلدوں میں لغت پر یاد کیجیے گا، اور دوسرا تھا الکلم الثمان، اس میں 8 الفاظ وہ یاد ہے آپ کو، 8 الفاظ کی وہ شرح کرتے ہیں۔ اور دلیل المسترشد فی فن الانشاء 3 جلدوں میں تھا وہ۔ اور النقد فی الاصل الحدیث میں سب سے پہلے ان کو لایا ہے NTA نے، تو رائد النقد فی الاصل الحدیث پہ اگر کہہ سکتے ہیں تو ان کا نام آ سکتا ہے۔ ویسے آپ میں سے کسی کو پتا رائد النقد فی الاصل الحدیث کون ہے؟ اچھا وہ تعریف لکھ لیجیے پھر آپ لوگ، ٹھیک، شعر کی ان کی، انہیں جو تعریف ہے اس کے انکار کرتے ہیں تو ان کی اپنی تعریف ہے، الشعر کی تعریف ہے ان کے یہاں لکھا ہے انہوں نے، یہ دیکھیے الکلام البلیغ، الکلام البلیغ المبنی علی الاستعارہ، علی الاستعارۃ والاوصاف والاوصاف المفصل باجزاء متفقہ۔
ان کے بارے میں زیادہ معلومات ہے نہیں، اتنی ہی معلومات ان کے بارے میں. سر ان کی پیدائش اس میں جو ہے، محمد مندور کو شیخ النقاد تو محمد مندور کو کہا جاتا ہے نا، پھر کون ہے؟ اب عصر حدیث میں آپ نے کوشچن پوچھا تھا، اس کا آنسر تو نہیں آ رہا ہے. عصر حدیث میں شیخ کون النقاد کہا ناقد؟ جاتا ہے، وہ الگ بات ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں محمد منظور کی پیدائش تو کب کی ہے جی؟ ان کی پیدائش ہے شاید 1800، کتنی ہے ان کی پیدائش؟ 1965 میں ہے. ان کے بہت دن بعد ہے. ان کی تو وفات ہی جاری 1889 میں، اور وہ شاید 1965 میں پیدا ہو، نہیں 1907 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1965 میں ان کی وفات ہوتی ہے محمد منظور کی. 1905 لکھے ہیں آپ، 1907 لکھ رکھا ہے، بڑا لفڑا ہے. 1907 ہے نا؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. 1907 سے 1965. رغبۃ العمل فی شرح کامل. اچھا ہاں، یہ والا پڑھے تھے ہم لوگ. انہوں نے 8 جلدوں میں شرح کی ہے کامل کی. یہ تو یہاں لکھا ہی نہیں، بندوں نے لکھ دینی چاہیے. رغبۃ العمل فی شرح کامل، کامل 4 جلدوں میں ہے اور انہوں نے 8 جلدوں میں شرح کی ہے اس کی. پھر چلیے بہرحال ان کی پیدائش جو وہیں پر مرصفہ میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. مرصفہ یا قلیوبیہ بھی کہتے ہیں اس کو، بنہا قلیوبیہ وغیرہ وہی نام ہے ان کا. وہیں پہ ان کی پیدائش ہوتی ہے، مرصفہ الخالدہ. کیا کتاب کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سی کتاب؟ کا نام ہے اچھا مرصفہ الخالدہ، انہیں کی کتاب ہے. یہ بھی لکھ لیجیے، مرصفہ الخالدہ. شکریہ. طه حسین کو پڑھ لیجیے، 40 منٹ تو ہے ہمارے پاس، لیکن آپ کو 2021 کا نوٹ اور حنا فاخوری پڑھنا پڑے گا. تو حنا فاخوری نہیں، حنا فاخوری اور شوقی زیف دونوں میں ہے. دیکھ لیجیے، اگر آپ لوگ کو لگے تو پڑھ لیجیے. 40 منٹ ہے ہمارے پاس. احمد شائب. احمد شائب کی یہاں پیدائش وفات لکھا ہے انہوں نے 1896 سے 1971، اور ان کی پیدائش وفات دونوں مصر ہی میں ہے، مصر قاہرہ، دونوں ایک ہی جگہ پر ہے. 1896 سے 1971. کہیں پر آپ کو 1976 بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن 1971 والے ہی یاد رکھیں. ہم لوگوں نے اسی کو کاٹ پیٹ کے لکھا ہے 1971. اس کے بعد ولد فی مدینہ شبرا. احمد شائب کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ شبرا میں ہوتی ہے. یہ قویسنا محافظہ المنوفیہ مصر. سمپل سا شبرا بخوم ایک یاد کر لیں، اور دوسرا مصر. مصر تو یاد ہی رہے گا، بلکہ یہ سب لوگ مصری ہیں. ابھی جو آئیں گے اس کے بعد سبز السلام مسدی صاحب، وہ 3 اس کے ہوں گے، اور باقی تقریباً ادھر ہی کے. ہاں ٹمورو بھی نہیں ہو پائے گا، ان لوگ کو الگ الگ ایک دن دینا پڑے گا دونوں کو، کافی زیادہ ان لوگ کے پاس. تو مدینہ شبرا بخوم میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور مصر میں. وتوفی فی القاہرہ، اور قاہرہ میں ان کی وفات ہوتی ہے. تو ایک یاد ہو گیا، قضا حیاتہ فی مصر، پوری زندگی یہیں رہتے ہیں. اس کے بعد التحق بدارالعلوم بالقاہرہ وتخرج سنہ 1918. دارالعلوم قاہرہ میں ایڈمیشن لیتے ہیں وہاں سے، اور وہاں سے پڑھ کر نکلتے ہیں 1918 میں. یعنی کہ پیدائش ہوئی تھی 1896 میں، 1896 میں، اور پڑھ کر نکل رہے ہیں 1918 میں دارالعلوم قاہرہ سے. اس کے بعد ابھی مدرس بن جاتے ہیں 1919 سے، یعنی بہت کم عمر میں پورا پڑھ لی ماشاء اللہ. یہ 18 4 کتنا ہوا؟ 18 2 20 22. بدأ حیات العلمیہ مدرسا بمدرسۃ بنہا الابتدائیہ. 25 ہو گئے. بہرحال وہاں پر مدرسہ بنہا الابتدائیہ میں سب سے پہلے پڑھانے گئے ہوں گے 1919 میں. اس کے بعد قاہرہ چلے آتے ہیں وہاں سے 1922 میں.
1922 میں قاہرہ چلے آتے ہیں۔ عامل مدرسۃ الحسنیہ الابتدائیہ لمدت عام، 1 سال کے لیے مدرسہ حسنیہ ابتدائیہ میں پڑھاتے ہیں۔ دیکھیں یہ والا یاد کیجیے گا، مدرسہ بنہا ابتدائیہ والا، یہ پتہ نہیں مشہور مدرسہ ہے بھی کہ نہیں، مدرسہ حسنیہ الابتدائیہ۔ پھر اسکندریہ چلے آتے ہیں۔ عمل مدرس لغت العربیہ مدرسۃ العباسیہ الثانویہ حتی 1921، مدرسۃ اللغہ العربیہ، عربی زبان پڑھاتے ہیں کہاں پر؟ مدرسۃ العباسیہ الثانویہ میں، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ 1929 تک، پورا 1929 تک پڑھاتے ہیں، 1929 تک۔ ثم التدریس فی کلیۃ الآداب جامعۃ الفؤاد تصبح وکیل اللہ، پھر کلیۃ الآداب جامعۃ الفؤاد میں، کلیۃ الآداب میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اور پھر اس کے یہ وکیل بن جاتے ہیں یہاں کے۔ ثم شغل منصب استاد لکرسی الادب العربی الی ان توفی، پھر یہ کیا بولتے ہیں، کرسی الادب العربی کے استاد کے عہدے پر بیٹھتے ہیں یہ اپنے وفات کے وقت تک۔ اچھا انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ڈاکٹر نہیں لیکن پھر بھی ان کو ڈاکٹر کہہ دیا گیا ہے، یہی ہے، دون ان یحصل علی درجۃ الدکتورہ، یہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ حصل علی لقب الاستادیہ، انہوں نے صرف استاد کا لقب اگرچہ حاصل کر لیا لیکن یہ ڈاکٹر نہیں ہے پھر بھی، ٹھیک ہے۔ حصل علی لقب الاستادیہ، استادیہ کا لقب ان کو حاصل ہوا۔ يعد من شعراء شباب ثورہ 1919، اودبا اور اسکندریہ۔ 1919 میں کون سا ثورہ ہوا ہے؟ کس کو یاد ہے بتائیے؟ سعد زغلول۔ سعد زغلول والا یہی ہوا تھا 1919 میں، ٹھیک ہے۔ 1919 میں سعد زغلول کا جو ہوا تھا تو اس میں یہ شعراء کے طور پر ابھرے تھے۔ لیکن ان کی کتابیں ہی کچھ اہم ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے مؤلفات منشورۃ فی جرائد الصحف، جو اخبار وغیرہ میں ہے، تو ان میں الیک یا والدی ہے، الیک یا والدی، اور ایک وہ کتاب ہے ان کی، کیا نام ان کا، احمد امین صاحب کی، وہ کیا نام ہے صرف اس کا؟ ولدی، جی وہ بیٹے کے لیے لکھی تھی انہوں نے، الیک یا والدی، انہوں نے کس الیک کے لیے یا لکھا تھا؟ والدی، یہ اپنے والد قصیدہ ہے، صاحب کو پتہ لکھا تھا انہوں نے۔ نہیں والدی کے لیے لکھا ہوگا، ہاں قصیدہ ہے یہ۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ان کی بھی پڑھا تھا ہم لوگوں نے، نزار قبانی صاحب کی، وہ کیا تھا؟ وہ بھی قصیدہ تھا۔ محمد حسین ہیکل صاحب کی تھی، وہ بھی قصیدہ ہے نا، محمد حسین ہیکل صاحب کی ہے وہ، ولدی ہے صرف وہ، ولدی، وہ انا والدی وہ انا ولدی، وحدی، وہ ولدی ہے۔ ملائکہ کی ہے، انا وحدی ہے ان کی۔ انا وحدی ان وہ کی ہے نا، ملائکہ ہے نا، نازک الملائکہ کا قصیدہ ہے نا انا وحدی۔ انا ولدی ان کا ہے نا، وہ ایک اور ہے، کیا نام ہے، فدا توقان۔ ان کا ہے انا وحدی، پھر وحدی فدوہ، ان ان کا کا دوسرا ہے، وحدی فی ایام ایسے کر کے، ہاں ایسا کچھ ہے ان کا۔ انا وحدی ہے جو نازک ملائکہ کا، شاید ان کے اپنے ہسبینڈ کی وفات کے بعد جو لکھا تھا قصیدہ۔ ان کا ہے الیک یا والدی، اور ولدی محمد حسین ہیکل، اور الا ولدی احمد امین۔ وحدی مع الایام فدوہ توقان کا ہے، وحدی مع الایام، کیا ہے؟ وحدی مع الایام، وحدی مع، ہاں وحدی مع الایام اور فدوہ توقان۔ انہوں نے لے کے عوائدی فی ذریعہ صفیۃ الاخبار، صفیۃ الاخبار کوئی اخبار نکلتا ہوگا تو اس میں انہوں نے چھاپا ہوگا 1929 میں، علی قمۃ الجبل، اور یہ بھی انہی کا ہے۔ الاسلوب ان کی ایک کتاب ہے، یہ بھی 1939 میں شائع ہوئی، صرف الاسلوب۔ دراست بلاغیہ و تحلیلیہ لاصول الاسالیب الادبیہ، یہ بھی 1939 میں، دراست بلاغیہ و تحلیلیہ لاصول الاسالیب الادبیہ، اس کو بھی یاد کر لیں ہم لوگ۔
اصول النقد الادبی 1940 میں، اصول النقد الادبی احمد شائب. ان سب کتابوں کو ایسے ہی رٹ رٹ کے یاد کرنا پڑے گا. اصول النقد الادبی. اور اصول النقد الادبی ان کی ہو گئی، اور باقی سب کو یاد کرنا ہی پڑے گا. النقد الادبی احمد امین. پھر النقد الادبی کے شروع میں فی بڑھا دیجیے، پھر نقد الادبی تو شوقی ضیف ہے. اور النقد الادبی کے آخر میں بڑھائیے الحدیث تو غریمی ہلال ہے. ان سب کو الگ الگ کر کے یاد کیجیے گا، اور اچھے سے یاد ہی کر لیجیے گا تاکہ ہو سکے کام بنے آپ کا. تاریخ الشعر السیاسی الى منتصف القرن الثالث ثانی الہجری. تاریخ الشعر السیاسی الى منتصف القرن الثانی الہجری 1945 میں شائع ہوا تھا ان کا. اور تاریخ النقائص فی الشعر العربی 1946 میں. یہ سب کتابیں ہیں جو ابھی ہم لوگ پڑھیں. ان میں جو سب سے اہم ہے آپ کا اصول النقد الادبی ہی ہے. اور اصول النقد الادبی، تاریخ النقائص فی الشعر العربی، یہ سب اہم ہے. اس کے علاوہ ان کے کچھ تراجم ہے صرف، یعنی کہ تھوڑے بہت احوال لکھے ہوں گے اس میں انہوں نے. تو ان میں سے دیکھیے ایک زہیر النبی سلمہ، اور بہت سارے ہیں. علی بن ابی طالب، شیخ محمد عبدو، بہا زہیر، شریف رضی، ابن حمدی ثقلی، جریر اختر. یہ سب جو ہے ان کے صرف وہ ہیں ترجمہ، انہوں نے ایک طرح سے کیا ہے، ان سب کے بارے میں بتایا ہوگا تو وہ اس میں موجود ہے سب. تو یہ سب اگرچہ نہیں آئے گا لیکن بہرحال ان کی کتابیں. جیسے الاسلوب ہے نقد میں، الاسلوبیہ والاسلوب ایک کتاب ہے عبدالسلام مسدی صاحب کی، ان کی صرف الاسلوب ہے. اور ان کی تاریخ الشعر السیاسی والا یاد کیجیے، تاریخ النقائص یاد کیجیے. اور پھر ایک قصیدہ لے کے یا والدی، ایک ہی قصیدہ ہے جو نے اپنے والد صاحب کی مدح میں لکھا ہے. جی بولیے کیا کہہ رہے ہیں. ایک حرام بھی ہے قصیدہ ان کا، 2 قصیدے ہیں. ہاں ایک حرام قصیدہ ہے لے کے یا والدی، اور حرام والا بھی لکھیے. جی ایک وہاں پہ دیکھیے ایک عہدہ ہوتا ہوگا یا پھر کوئی انعام وغیرہ ہوتا ہوگا، رتبہ البکویہ. آپ جانتے نہیں، آپ ہی جانتے ہوں گے اس کو. کیا ہے؟ بمناسبت العید الوطنی لجامعۃ الملک فؤاد الاول القاہرہ حالیہ. اچھا وہ بک والا، ہاں ٹھیک بولے. جو ان کو ہی ملا تھا نا، کیا نام ان کو، حافظ ابراہیم بک کے بک جو بھی ہے وہ. حافظ ابراہیم کو بک ملا تھا. ہاں وہی والا ہے. ٹھیک ٹھیک. وہی ہے شاید. یہ ان کو کب دیا گیا تھا؟ 1951. اور ان کو کب دیا گیا تھا؟ پڑھے تھے ہم لوگ شاید 11 یا کیا تھا ان کا. ان کو بھی نہ دیا گیا تھا شاید 11 یا 12 کچھ ایسا ہی تھا. تو یہاں پر عید وطنی جامعۃ الملک فؤاد الاول، جامعۃ الملک فؤاد الاول کا جو منایا جاتا ہوگا وہ 100 سالہ یا کچھ منایا جا رہا ہوگا، تو اس وقت عید الوطنی، عید کے موقع پر ان کو دیا گیا ہوگا. اب وہ جامعۃ القاہرہ ہے نا، اس وقت فؤاد الاول نام ہوگا، القاہرہ نام ہے. جی جی جامعۃ القاہرہ یہی ہے. لیکن حافظ ابراہیم کر دیا گیا ابھی کل. اسی کا نام جامعہ اہلیہ بھی تھا ایک سمے نا. حافظ ابراہیم 1912 میں دیا گیا تھا حافظ ابراہیم کو. ذرا ان کے بارے میں اتنا ہی ہے. 2019 والا میں بھی اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے. بس یہ کہ ان کو درجہ دکتورہ کے بغیر استادیہ کا لقب دیا گیا. ایک یہ والا یاد رہے. ٹھیک. شبرا میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، قاہرہ میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. اور احمد شائب پورا نام یاد کرنا ہے، احمد محمود شائب. احمد محمود شائب پورا نام یاد کرنا ہم لوگوں کو. یہاں انہوں نے نام نہیں لکھا پورا، احمد شائب لکھ دیا بس. الگ سے نام لکھ لیجیے گا آپ، احمد محمود شائب، 1896 سے 1971. ان سب کی صرف عیسوی والا یاد کرنا ہے، ہجری وغیرہ چکر مت پڑے گا ان کا. اور سیکوینس سے یاد ہی کرنا ہے تاکہ پوچھ دے گا کہ وہ سیکوینس میں لگا کے بتاؤ. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کن کا میں سر یہ جو بکس ہے نا، اس میں نقد میں پھر نقد الادبی، یہ ایسی ایک بار کسی نے پک ڈالی تھی گروپ میں، پتہ نہیں پھر اگر کسی کے پاس ہو وہ پھر بھیج دے. جیسے کسی نے لکھ کے پوری نقد والی بکس جو ہے. اچھا اس میں نا الہدا میں لکھیے گا. ٹھیک. وہ بھیج دے گا کسی کے پاس جی ہوگا تو.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حرام قصائد ان کی جئی اور اختل ایک ویسی ان کا کتاب ہے، بس ترجمہ ہے. چلیے بھائی ان کے بارے میں تو ہو گیا. اور ان کے آگے کون ہے؟ ایک اور محمد مندور کو پڑھ لیتے ہیں، چھوٹا ہے. ہاں زیادہ بڑا نہیں ہوگا محمد منظور صاحب بھی، چھوٹے ہی ہوں گے یہ. جی ہاں، ابھی آدھا گھنٹہ ہے نا ہمارے پاس. ایسے ہی پڑھنے والے ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے پڑھنے، نہیں؟ دیکھیے محمد مندور صاحب کو دیکھیے. محمد مندور صاحب 1907 سے 1965. 1907 سے آپ کی نماز وقت نہیں ہوگی نہیں بھائی؟ بیچارے 1907 سے 1965 ان کی یہ ہے. کفر مندور محمد عبد الحمید موسیٰ مندور، ان کی پوری پیدائش وفات یاد کرنی ہے. اور ان کی جو ہے نا کفر مندور مصر میں پیدائش ہوتی ہے اور وہیں پر ان کی وفات بھی ہوتی ہے. ٹھیک، تو کفر مندور والا یاد رہے گا. اور ایک اور کفر سے اور کون ہے؟ ایک اور کفر شیما، وہ ہے شاید فرشی ریاض فرحات. ان کا پورا نام دیکھیے: محمد عبد الحمید موسیٰ مندور، ناقد ادبی کاتب مصری لغوی. گاؤں کا ہی نام ہے اسے. کفر غنام، کفر غنام کون؟ ہاں کفر غنام بھی ایک ہے. کون ہے جی کفر غنام والے؟ محمد حسین ہیکل. ہیکل ہی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسے یاد کر لیجئے: کفر مندور محمد مندور، کفر غنام محمد حسین ہیکل، کفر شیما یا کفر شیما کر لیجئے سب کو تو بھی چلے گا. ناقد ادبی کاتب مصری لغوی، مارس الصحافة والتدریس الجامعی، بیک وقت صحافت کے بھی شہسوار ہیں یہ، اور یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں. زیات کا کیا ہے؟ سو زیات کا ہے، ان کے پاس کتاب حسن زیات کھول کے دیکھیے، شروع میں ملے گا آپ کو. زیات یار ان کا نا وہ والا ہے جیسے کہ احمد امین محلیہ والا جو شروع ہوتا ہے نا، ویسا ان کا شاید. نہیں، کفر دمیرہ. کفر دمنہور تو نہیں ہے؟ کفر نہیں، دمیر، سدال اچھا. میم یارا اور گولتا دمیرہ، کفر دمیرہ ہاں القدیم. کفر دمیرہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو عاش تاریخی حافلا بمعارک سیاسیہ فکریہ و اجتماعیہ مؤثرہ. یہ پوری زندگی انہوں نے معارک سیاسیہ، معارک میں گزارے سے، کبھی سیاسی جنگ، کبھی فکری، کبھی اجتماعی وغیرہ وغیرہ. سب تو جنگ ہی کرتے رہے لوگ. وحید بالشرقیہ فی قریۃ کفر مندور. کفر مندور میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 4 مرتبہ آگئی اب تک. ٹھیک، آگے دیکھیں. التحق بکلیۃ الحقوق وقت افتتاح الجامعۃ المصریہ. جب جامعۃ المصریہ کی بنیاد پڑ رہی تھی، کب بنیاد پڑ رہی تھی اس کی؟ جامعۃ المصریہ کو طٰہٰ حسین صاحب قائم کیے تھے نا، 1908 کی بات ہے. تو پھر کس کو قائم کیے ہیں طٰہٰ حسین؟ کوئی تو ہے ویسے جس کو بنایا ہے شاید. دیکھیے قاہرہ. افتتاح الیگزینڈرا. قاہرہ والی ہے نا، قاہرہ کو کیا تھا نا، کسی کو بھی تو کیا، یا مصری ہے قاہرہ کی بنیاد تو رکھی ہے طٰہٰ حسین نے. الیگزینڈریا. یار اس نام سے تو ایک ہم لوگ کے پاس ایپ تھا، اس ایپ میں نا ادھر سے ادھر لیتے تھے، ٹرانسفر کرتے تھے لوگ. ایگزینڈر یا کیا تھا وہ، ادھر سے ادھر اس کا ادھر وہ ڈالتا تھا، اٹھا کے سب. یہی والا نہیں بھائی؟ کائرو میں الیگزینڈریا ہے ان کا جو انہوں نے بنایا تھا. پہلے ایک جامعۃ المصریہ ہے، تو اس وقت انہوں نے کلیۃ الحقوق میں وہاں پر ایڈمیشن لیا ہوگا. اس کے بعد ثم درس بکلیۃ الآداب، کلیۃ الآداب میں پڑھے ہیں. قسمۃ الاجتماع و قسم اللغۃ العربیہ، یہ سب پڑھے ہوں گے. حصل لسانس بالآداب. پھر یہ محمد مندور صاحب، انہوں نے جو ہے وہ بھی کیا ہے، لائسانس بھی کیا ہے پہلے، پھر دکتورا بھی کیا انہوں نے. تو یہ سب چیز کی ہیں، دیکھتے رہیے. ابھی لائسانس اب BA کیے ہیں انہوں نے، اور 1929 کے بعد 4 سال بدایۃ الاولیٰ، اور پاس بھی ہو گئے ہوں گے اچھے سے. ہاں ٹھیک بولے یار، جامعہ عین شمس سے ہے اس کا، ان کا کیا کہتے ہیں، طٰہٰ حسین والا یاد آیا. جامعہ عین شمس ہے قاہرہ، طٰہٰ ہاں حسین کا یہی نا، ہے. یہ ہے. شکریہ آپ کا یار. التحق بکلیۃ الحقوق وقت افتتاح تو ہو گیا، لائسانس والا بھی ہو گیا 1929 والا. اس کے بعد دیکھیے
یہ حقوق انہوں نے، اور ایڈمیشن لے وہ کر کے مکمل طور پہ جب یہ فارغ ہوئے ہوں گے اس سے تو 1930 ہو رہا ہوگا اس سمے 1930 سے انہوں نے پورا یہ کر لیا ہوگا. کان والد یقرأ ولا یکتب، ان کے والد صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ وہ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن لکھ نہیں سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں لیکن لکھ نہیں سکتے ہیں. وکان ينتسب لطریقۃ النقشبندیہ، اور نقش بندی طریقے کی جانب منسوب تھے ان کے والد صاحب. اب لوگ جانتے ہیں نقش بندی طریقہ کو؟ پاکستان میں پتہ نہیں کون بہت بڑے عالم ہیں، مولانا ذوالفقار نقش بندی ہیں شاید، منسوب ڈاکٹر محفوظ واحد کے جی والد کی طرف. ذوالفقار نقش بندی. کہہ رہے ہیں کہ فی خمس من عمری التحق بالکتابات، ہوا 5 سال کی عمر میں یہ پڑھنے چلے گئے ہوں گے. نجیب محفوظ صاحب کے والد صاحب تو ان کے بارے میں تو یہ آتا ہے نا کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں یار، ان کی مویلحی کی جو کتاب ہے حدیث عیسیٰ بن ہشام، اس کو پڑھا تھا، صرف ایک ہی کتاب پڑھا تھا. ہاں مطلب کہ انہیں کے دوست تھے اس لیے. جی جی، ان کے بارے میں تو ہے کہ پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن لکھنا نہیں جانتے، یہ کہہ رہا ہے. 5 سال کی عمر میں یہ پڑھنے کے لیے گئے، بہت کم عمر میں چلے گئے، ان کے ماں باپ بھیج دیے ہوں گے ان کو. ثم التحق بمدرسة الألفاء الابتدائية في منع القم من کفر مندور 6 کلومیٹر. ذهب إلى مدرسة آل حمار، یہ دیکھیے کفر مندور سے 6 کلومیٹر پڑھنے جاتے تھے، ہے نا، ایک مدرسے میں، اور گدھے پر بیٹھ کے جاتے ہوں گے، روز سواری کرتے ہوں گے بیچارے. کتنے چھوٹے رہوں گے 5 سال کے عمر میں، کیسے جاتے ہوں گے اللہ بہتر جانے. اس پر پھر یہ انیس کوشچن سے پوچھیں گے، اس کیا؟ پر کون اچھا اس بار پیدل پوچھیں گا، آپ کو جاتا ہے، پہلے کون پتا گاڑی ہے؟ پہ جاتا ہے، کون گھوڑے پہ. سر وہ اس کا پوچھا تھا نا، کیا بولتے ہیں نائم بھائی، کس کا پوچھا تھا کہ وہ پیدل سفر کرتے تھے؟ ایلی ابو ماضی کا اس پر کوشچن پوچھا تھا نا کہ پیدل سفر کرتے تھے. اس کا پوچھیں گے نا گھوڑے پہ کیا تھا، گدھے پہ. آپ بیچ دیے گا. ہاں دیکھیے 1921 میں حصل الشہادۃ الابتدائیہ، اور حصل الشہادۃ الابتدائیہ، ابتدائی سرٹیفکیٹ ان کو ملا ہوگا، ابتدائی کلاس پڑھ کے نکلے ہوں گے. الزقازیق، یہ پتہ نہیں کیا ہے یہاں پر، الزقازیق عاصمة مديرية الشرقية. ألحقه أبوه بالقسم الداخلي في مدرسة طنطا الثانوية، ظهر هناك تفوقه. پھر اس کے بعد مدرسہ طنطا ثانویہ میں ان کے والد صاحب نے کو داخلہ کروایا، تو وہاں یہ تھوڑے ظہر ہونا کا تفوق ہو، ان کی تفوق، ان کی مہارت، یہ جو بھی یہ چیزیں ظاہر ہوگی. حصل البکالوریہ فی الادب فی عام 1925. یہ دیکھیے لائسنس اور بی اے انہوں نے الگ الگ کر دیا. آج بی اے جو ہے ادب میں انہوں نے کیا ہے 1925 میں، اور وہ لائسنس کس میں کیا تھا انہوں نے؟ لائسنس الاداب وہ بھی تو تھا، لائسنس الحقوق بھی تھا ان کا، اور یہ بکالوریہ ہے. انہوں نے بکالوریہ کیا ہے 1925 میں. ایک سیکنڈ رکیے. پھر اس کے بعد حصل علی الدرجہ 12 فی مصر، پورے مصر میں یہ 12ویں نمبر پر آئے ہوں گے، ایسا ہے کچھ یہ. اس کے بعد اراد الالتحاق فی کلیۃ الحقوق. اس کے بعد جو ہے یہ بندہ کلیۃ الحقوق میں جانا چاہتے ہوں گے. فاشار طہ حسین التحق فی کلیۃ الآداب، طہ حسین نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو تم جو ہے کلیۃ الآداب میں ایڈمیشن لے لو، حقوق نہ پڑھو. ولیکن دراصل حقوق والآداب، لیکن یہ دونوں پڑھیں، حقوق بھی پڑھیں اور آداب بھی پڑھیں. واشار استاد یدرس علم الاجتماع واللفظ، یہ درست پڑھے. اگر ان کے استاد نے ان سے کہا ہوا کہ آپ علم الاجتماع پڑھ لیجئے تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں پڑھا انہوں نے. تو 1930 میں انہوں نے کیا کیا، 1925 میں بی اے کیا. اس کے بعد جب آپ نیٹ ورک صحیح ہو سنا دینا. اس کے بعد انہوں نے 1925 میں بی اے کیا انہوں نے. پھر 1929 میں حصل لائسنس فی الآداب، یہاں دیکھیں آداب میں کیا انہوں نے. بعثہ الی فرنسا من کلیتہ، کالج سے ان کو فرنسا بھیجا گیا تھا. پھر 1930 میں فی الحقوق لائسنس. یار یہ کیا ہو رہا، مطلب دو دو کورس کر رہے ہیں کیا ایک ہی ساتھ ہی ہے؟ سر یہ جو 29 والا لائسنس کیا نہیں، آداب ہے نا، لائسنس الآداب، تو جو یہ حقوق میں کیا ہے 30 والا ہے.
وہ اچھا وہ وکالت بھی کر رہے ہیں اور ادب لٹریچر بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ ڈفرینس ہے دونوں میں۔ ان کے یہاں جو یو جی سی کا قانون لاگو نہیں ہوا ہوگا پھر نا، ریگولر کر رہے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے۔ ویسے یو جی سی کا قانون لاگو ہوا اب کہ آپ ریگولر 2 کورس کر سکتے ہیں، اچھا کیا ہے ہمارے لیے۔ انه واجه مشكلة في السفر عند فحص الطبيب فحل تلك المشكلة طه حسين بالقاء مع وزير المعارف عيسى وبحث عن ذي الرمة فعجبه، پتہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے جو ہے طبیب کو تلاش کرنے میں ان کے ساتھ بڑی مشکل کا سامنا کیا ہوگا انہوں نے سفر کر کے، تو اس مشکل کو حل کیا کس نے؟ طه حسین نے۔ بالقاء مع وزیر معارف عیسیٰ، وزیر معارف عیسیٰ کے ساتھ ان کو داخل کر دیا، کیا کر دیا، ملاقات کروایا ہوگا ان کی۔ بحث عن ذی الرمة، اور یہ ذی الرمة پتہ نہیں کیا ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کیا ہے، فعجبہ، پھر کو بڑا تعجب ہوا، پتہ نہیں کیا ہوگا آج۔ دیکھیے کانحت فی رسائل پیرس، ان کو پیرس بھیجا گیا تھا، تو الحصول علی لائسنس میں سوربون، ہاں یہ سوربون والا اصل تھا یہ، اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا، اگر ان کا لائسنس 2 جگہ کی انہوں نے BA والا وہ یاد نہ رہے تو یہ والا یاد کر لیں ہم لوگ کہ یہ جو ہے بندہ لائسنس فی الآداب بھی کیا 29 میں، پھر لائسنس فی الحقوق بھی کیا 1930 میں، پھر اب یہ چلے گئے ہیں وہاں پر سوربون یونیورسٹی، جو سوربون سے تو بہت سے لوگ پڑھے ہیں نا، تو ان سب کو ذہن میں رکھنا پڑے گا ہم لوگ کو۔ تو یہ سوربون پیرس چلے جاتے ہیں، اور سوربون میں کیا پڑھتے ہیں؟ آداب، لغات یونانیہ، قدیمیہ، لیٹن، فرنچ، ادب مقارن سب پڑھ کے آتے ہیں ایک ہی ساتھ۔ اس کے بعد التقى ببيرس ايضا في معهد الاسوات، معهد الاسوات میں بھی ایڈمیشن لے لیتے ہیں۔ كتب بحثا مهما في الفرنسا، فرنس زبان میں انہوں نے ایک اہم ریسرچ کیا ہوگا بہرحال۔ اس کے بعد تو یہاں دکتورہ کب کیا انہوں نے؟ وہاں پر 1943 میں انہوں نے شاید دکتورہ کیا وہاں سے۔ کیا یہاں پر التحق ببیرس فی 1939 میں عاد القاہرہ، قاہرہ لوٹ آتے ہیں اس میں، اور قاہرہ لوٹ کر کے احمد امین جو ہے 1943 کلیۃ میں الآداب، دکتورہ کیا ہے، کہاں سے کیا انہوں نے؟ 1943 میں دکتورہ، کہاں سے یہ کیا ہے؟ کلیت آداب سے، جامعہ فؤاد الاول۔ جامعہ فؤاد الاول سے کیا ہے، پیرس سے نہیں کیا انہوں نے نا، پیرس میں صرف ہاں پڑھنے ہاں، کے لیے گئے کلیت تھے وہ۔ الآداب۔ یہ دیکھیے 39 میں جب لوٹ کر کے آتے اور ہیں ان کا تو PhD کلیۃ کا سر وہ الآداب ہے سے نا، یہ سر یہ جو ہے نا ان کی النقط المنہجی عند العرب، یہ اسی کا ہے نا، ہاں دکتورہ کا ہے نا، یہ ہاں احمد انہی کا امین انہی کے انڈر کیا تھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ کا۔ دیکھیے احمد امین صاحب جو کلیۃ الآداب کیے تھے، تو رفضہ طہ حسین، تو اس سمے جو ہے طہ حسین نے یہ کر دیا ہوگا، رفضہ ان کو یہ کر دیا گیا ہوگا بہرحال، تو اس وقت جو ہے احمد امین صاحب یہ رہے ہوں گے وہاں پر۔ تو انہوں نے بہرحال احمد امین کے اس میں نگرانی میں انہوں نے PhD کر لیا وہاں سے۔ اور ان کا موضوع کیا بتا رہے ہیں آپ؟ ان کا موضوع تو یہ لکھا ہے کہ تیار النقد فی القرن الرابع الہجری، محمد مندور کا موضوع تھا اس میں، تیار النقد فی القرن الرابع الہجری، یہ تھا۔ سر اس کا تو یہ مشہور ہے نا، وہ النقد المنہجی عند العرب، جو ان کی وہ بک بھی ہے، یہ تو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہم یہ تیار والا، وہ تو بہت مشہور ہے، اس کے بارے میں انہوں نے اسی پہ کی تھی، النقد المنہجی عند العرب۔ جی جی، النقد المنہجی عند العرب۔ یہ دیکھیں ابھی رکیں ایک سیکنڈ، یہ جو ہے جامعہ القاہرہ سے کہاں گیا؟ طہ حسین صاحب نے انکار کیا تھا بہرحال، لیکن پھر یہ انہوں نے PhD ان کے اندر کر لیا تھا۔ اور یہ دیکھیے اس کا موضوع بتا رہے ہیں یہ کہ بعد میں جو ہے نا وہ کتاب نقل المنہجی کے نام سے شائع ہوئی تھی، دیکھیے میرا یہاں لکھا ہوا پورا سب چیز پڑھتے جائیے ابھی۔ وہ یہ تھا کہ یس یس۔ کلیۃ الآداب المعہد العالی للصحافہ، مترجم فی الفرنسا، جامعہ اسکندریہ 1942۔ اس کے بعد حصلت دکتورہ من جامعہ القاہرہ، جامعۃ القاہرہ سے ہی انہوں نے دکتورہ کیا، بتشجیع من احمد امین، احمد امین کے انہوں نے وہ حوصلہ افزائی کیا ہوگا ان کو، کان مشرف علی رسالتی، اور وہی اس کے مشرف بھی تھے، نگراں بھی تھے، اور موضوع تھا اس کا تیار النقد العربی فی القرن الرابع الہجری۔
ٹھیک ہے، موضوع ہے. پھر بعد میں طبع هذا البحث لاحقا، اور پھر اس ریسرچ کو اس کے بعد ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا. اس کتاب کا عنوان رکھا گیا النقد المنہجی عند العرب. یہ صحیح ہو گیا بالکل. یعنی موضوع آپ لکھ لیجئے تیار النقد العربی فی القرن الرابع الہجری، اور پھر بعد میں لکھ لیجئے کتاب جو ہے وہی والا ہے، یعنی سر کتاب میں جو نے ہے یہ نقد المنہج. گنائی کی بک سے نوٹ کیا ہوا ہے، وہ نا گنائی کی جو کشمیر والوں کی بک ہے اس سے یہ اس سے کیا کلیت الآداب جامعہ فؤاد الاول سے اس نے دکتورا کیا ہے ہاں 1943 میں. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تذکرہ کیا ہے. تو یہاں پہ دوسرا ہے نا موضوع سر، یاد یہاں رکھیے. پہ یونیورسٹی چینج ہے، جامعہ قاہرہ لکھا نا یہاں پہ دکتورا کا. تو جامعہ تو فؤاد صحیح کو بھی کیا جامعہ ہوگا؟ اسی قاہرہ کا کیا تو ہے؟ نام ہے، اسی کا تو اچھا نام اچھا اچھا، ہے، ٹھیک اسی ٹھیک کا نام ہے، اس اسی کے کا ٹھیک بہت نام ہے. ٹھیک سارے ٹھیک. نام ہے نا. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک، تھینک یو. صار هذا الكتاب مرجعا جامعيا في دراسة الأدب العربي. دراست العربی میں اس کتاب کو مرجع کی حیثیت حاصل ہو گئی. لجنة التعلیف والنثر والترجمہ اضاف الیہا احمد امین. پھر بعد میں یہ شائع وغیرہ ہوئی ہوگی تو احمد امین صاحب نے بھی اس میں کچھ یہ کیا ہوگا، یا اس کو احمد امین کی جانب جو ہے وہاں پر پیش کیا گیا ہوگا. بہرحال کہتا ہوں پھر مجلہ ثقافہ، انہوں نے مجلہ ثقافہ میں بھی لکھا ہے. مجلہ ثقافہ ان کا تھا، احمد امین صاحب نے شائع کیا تھا، پھر انہوں نے لکھا ہوگا اس میں. محرر ثقافہ، ثقافہ میں لکھنے والے احمد امین صاحب بھی ہیں. پھر اس کے بعد کیا بولتے ہیں 1943 میں انہوں نے دکتورا کیا ہے جو مرتبۃ الشرق الممتازہ، بڑے ممتاز نمبر سے انہوں نے کیا ہوگا. اور 1943 کی بات ہے، یہ لکھ لیجیے گا آپ. جامعہ قاہرہ جامعہ فؤاد الاول ایک ہی بات ہے. اور موضوع لکھیے گا، پھر کتاب لکھیے گا اس کا. انہوں طلب علیہ طه حسین اجالہ مدرسا ولکن رفضہ، انہوں نے کہا طه حسین سے کہ ان کو مدرس بنا لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں. پھر 1944 میں استقال من عملی، یہ جو اپنے عمل سے استعفیٰ دے بیٹھتے ہیں، اور استعفیٰ دینے کے بعد یہ کئی جگہ کام کرتے ہوں گے. محرر جریدۃ المصری، جریدۃ المصری میں یہ محرر ہوتے ہیں. اور عینہ محمود ابو الفتح لمدتی 3 اشہر، 3 مہینے کے لیے وہاں ان کو بٹھایا جاتا ہے. واخرج عندما كتب مقاعد فی جریدۃ الاہرام، پھر ان کو نکال دیتے ہیں جب وہ اپنا مجلہ، اپنا ایک رسالہ جو ہے مقالہ احرام میں شائع کرواتے ہیں. یہ والا اتنا اہم تو نہیں ہے نا کہ پہلے جریدۃ المصری میں لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ وہاں سے نکال دیا جاتے ہیں ان کو صرف 3 مہینے کے بعد. پھر وہ کتب فی جرید الرسالہ، فی جرید الرسالہ میں بھی لکھتے ہیں. 1945 میں محرر فی جریدۃ الوفد المصری، سیم ایسا ہی ان کا ہے. عقاد کا اتنے سارے مجلم انہوں نے لکھ رکھا ہے، اور اس کے بعد بھی ان کے سوال پوچھ دیتے ہیں ہم لوگوں سے. اب ان کا دیکھیے 3-4 مجلہ آ گیا. سجل قضایا ضد محمد ابو الفتح فحکم علیہ غرامہ 5000 جنیح اور 5 سنوات صار غنیا. انہوں نے جو ہے محمد الفتح کے خلاف کچھ وہ کیا ہوگا، تو ان کے خلاف اتنے سارے وہ یہ کیا گیا ہوگا، بہرحال لگایا گیا ہوگا، غرامہ تاوان لگایا گیا ہوگا. ثم راس تحریر وفد المصری 1944 ثم اصدر جریدہ البعث، انہوں نے ایک جریدہ البعث بھی جاری کیا. خبز علی وسجنہ، ان کو پکڑا گیا اور قید کر دیا گیا. ثم استغل بالمحامات، پھر ایک سمے پہ یہ وکیل کا شعبہ اپنا لیے، چاہے کہ مدرسۃ الحقوق میں پڑھے ہوئے تھے یہ. اور کتابت المقالات فی روز الیوسف والجمہوریہ، روز الیوسف اور جمہوریہ ان دونوں میں مقالہ لکھنے میں مشغول ہو گئے. تزوج الشاعر ملک عبدالعزیز 1941، شاعر ملک عبدالعزیز سے 1941 میں انہوں نے شادی کی ہے. 1941 میں انہوں نے شادی کی ہے. ابھی ان کا کتاب تب آئے گا، وہ یاد کیجیے گا صحیح سے، رکیے ایک سیکنڈ. اتنا کم کتاب لکھا ہے یا اللہ. ان کی کتابوں میں النقد المنہجی عند العرب، جو وہی ہے ان کا پی ایچ ڈی والا. فی النقد والادب، فی النقد والادب محمد مندور، دفاع عن الادب. اور اگر اسی کو الٹائیں گے فی الادبی والنقد شوقی ضیف کی ہے. اچھا، فی النقد والادب محمد مندور، فی الادب والنقد شوقی ضیف. کے بعد دفاع عن الادب من الحکیم القدیم الى المواطن الحدیث، تاریخ و اعلان حقوق الانسان، تاریخ و اعلان حقوق الانسان. بہت کم کتاب ہے، ان کے علاوہ ان کی بہت ساری کتابیں، اور کئی کتابیں تو سر وہ پوچھتا رہتا ہے نقد میں بار ہی، بار. ہاں نقد میں بھی ہے نا، وہ دوسری النقد والنقاد المعاصرون ہے. یہ بھی ان سے پوچھ چکا ہے. جو نہ لکھے وہ لکھ لیجیے بھائی. النقد والنقاد المعاصرون.
اس کے بعد دوسرا لکھیے الادب و مذاہبہ، الادب و مذاہبہ، الادب و مذاہبہ، یہ لکھیے. پھر اسی کے آگے سر ادب نہیں کاٹنا، الادب و فنون ہو. ٹھیک ہے، الادب و فنونہ لکھیے ایک، مذاہب لکھیے تو اس کے آگے الادب و فنونہ. اس کے بعد منہج البحث فی اللغۃ والادب، منہج البحث فی اللغۃ فی اللغۃ والادب. والادب. میں لکھا منہج البحث فی النقد والادب. میں نے لغہ لکھا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پھر. منہج البحث فی النقد والادب ہوگا شاید ان کی کتاب. ٹھیک ہے، میں نقد کر لیتی ہوں اس کو. یس سر. پھر منہج ہے البحث فی فی النقد. المیزان الجدید. فی المیزان الجدید، فی المیزان الجدید. اور تاریخ اعلان الحقوق الانسان. تاریخ اعلان حقوق الانسان. یس سر. فن الشعر بھی ان کی کتاب ہے نا. فن الشعر، جی جی ہاں سر، فن الشعر لکھی. ایک دفاع عن الادب. دفاع عن الادب. پھر تو وہ ان پہ بہت لکھی نا، وہ جو ان کے نام سے ابراہیم مازنی، خلیل مطران، ولی الدین، وہ جو ہیں. اس کے بعد اسماعیل صبری، انہی کے نام سے ہیں. مصریحات شوقی، حیات و شعرہ جو اس میں ہے. پھر یہ ایک لکھ لیجیے من مسرحیات الحکیم. شوقی. ہاں، حیات و شعرہ. مسرحیات شوقی کے علاوہ انہیں کے اوپر ایک اور کتاب ان کی الشعر المصری بعد شوقی. شعر المصری یعنی میں نے لکھی ہوئی. شعر المصری بہت اچھا. مسرحیات شوقی ہو گیا. اس کے علاوہ لکھیے الشعر المصری بعد شوقی. ایک یہ نا من الحکیم القدیم الی المواطن الحدیث. من الحکیم القدیم الموطن الحدیث. ہاں، یہ ان کے جو الی المواطن الحدیث. سوربون کے اساتذہ نا، ان کے بارے میں لکھے ہیں انہوں نے. تجربات من یس قبلۃ سر. اساتذہ سوربون، ایسا کچھ ہے. سر کیا بولا، ریپیٹ کریں. من الحکیم القدیم الی الموطن الحدیث، مواطن الحدیث. ایک ان کی نماذج بشریہ، تو اس کا مقدمہ ان کی بیوی نے لکھا تھا. شاعرہ تھی نا وہ، ملکہ عبدالعزیز. کیا بتا رہے ہیں میرا؟ یہ نماذج بشریہ یہ ہے، تو اس کا مقدمہ ان کی بیوی نے لکھا تھا. اچھا. نماذج بشریہ. نماذج بشریہ. پھر ایسے یہ سننے والے خود لکھ لیں گے نا اب اس کے آگے، مطلب ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نام ہی سے ہے. ابراہیم مازنی، خلیل مطران. ان کی کتابیں ہیں یہ سب. ان کے اوپر ہاں. جو ہے نا ابراہیم القادری مازنی، خلیل مطران، اسماعیل صبری اور مسرحیت و عزیز اباظہ پر بھی ان کی کتابیں ہیں. جی ہاں، عزیز اباظہ پہ، مسریہ توفیق الحکیم پہ ہے. اس کے مسرحیہ بعد شوقی اور مسرحیہ عزیز اباظہ. توفیق الحکیم بھی ہے. یس سر، مسریہ توفیق الحکیم بھی ہے. ایک صرف مصری ہے، بس مصری ہی.
لیکن کتاب ہے نا فی المسرح المصری المعاصر محمد مندور، یہ لکھیے آپ لوگ کیا سر پھر سے فی ریپیٹ المسرح کیجیے؟ فی المسرح المصری المعاصر. یعنی لکھی فیلڈ مسرح المصری المعاصر. فی المسرح المصری المعاصر محمد مندور. اور ایک ہے قضایا جدیدہ فی ادب الحدیث، یہ لکھیے جی نئے ٹرینڈ قضایا ہمارے جدیدہ فی ادب الحدیث. قضایا جدیدہ معاصر بھی ہے، فی ادب المعاصر بھی کہتے ہیں اس کو، ادب حدیث بھی کہتے ہیں. جی لیکن کتاب کیا ہے وہ جیسے نام ہوتے ہیں. الدیمقراطیہ والسیاسہ. جی سر بولیے. ایک ان کتاب کیا تھا فن الشعر سے نا، ایک ہے ان کی المسرح النثری بھی کیا، الدیمقراطیہ والسیاسیہ المسرح النثری. پتہ نہیں، یہ نہیں لکھی میرے پاس. بہرحال اتنی کتابیں دیکھ لیجیے. ایک نام سے ہے ولی الدین یکن، جیسے ہوا نا اسماعیل صبری وغیرہ، اسی طرح ولی الدین یکن. ان پر بھی لکھا ہے انہوں نے. جی الکلاسیکیہ والاصول الفنیہ للدراما الکلاسیکیہ اور کیا ہے والاصول الفنیہ للدراما. جی للدراما، ہاں للدراما. اس کے بعد ہے جولہ فی العالم الاشتراکی. بہت کتابیں بھائی. خیر ان کی جو یس مشہور سر. کتاب ہے وہ یاد کر لیجیے جو آیا ہے، جیسے کہ جو اب تک پوچھ چکا وہ الادب و مذاہب فی المزاح الجدید النقد والنقاد المعاصرون الشیء المثلی بعد شوقی ادب و فنون النقد المنہجی عند العرب. اتنا پوچھ چکا ہوں اب تک. اور سر پھر ایک اس کے لائن میں نے وہ علاوہ لکھی ہے، یہ شاید مجھے وہ گنئی کی بک سے لکھی ہے. للدکتور مندور کتاب مخطوط بالفرنسیہ ان، آگے اس کی ہیڈنگ لکھی ہے اوزان الشعر العربی. فرانس زبان میں نا. فرانسی سے کچھ مخطوطات ہے نا، یہ مخطوط سے کچھ کیا ہے شاید مطلب ابھی تک فرانسی مخطوط کی لینگویج سے. شکل میں ہوگا وہ. ہاں ہاں اوزان الشعر العربی. انہوں نے بس بہت ہو گیا. آداب اور حقوق دونوں میں کیا نا. آداب میں 1929 میں بی اے کیا تھا، پھر 30 میں کر لیا حقوق سے. پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کیا پوری کب 43 میں پی ایچ ڈی کیا انہوں نے جامعہ فؤاد الاول یا جامعہ القاہرہ سے، ایک ہی بات ہے. اور اس کے بعد ان کو طہ حسین نے کہا تھا کہ تم کلیۃ الآداب میں چلے جاؤ، لیکن شاید گیا نہیں بندہ یہ. پھر یہ پی ایچ ڈی کیا محمد امین کے اس میں، نہ کہ طہ حسین کے اس میں. اور باقی ان کی کتابیں مشہور کتابیں النقد المنہجی عند العرب، یہ سب دیکھ لیں. آواز جا رہی ہے ہماری نہیں جا رہی؟ جی سر آ رہی ہے. ارے سر چلیے تو بھائی ٹھیک، ان کے بارے میں ہو گیا اتنا ہی تھا. کلاس کا بھی ٹائم ہو گیا آپ لوگوں کا، جائیے ایک گا. سر ان کی کوٹیشن لکھی ہے جابر عصفور، کالا جابر عصفور فی محمد مندور. اس کے بارے میں کہا ہے کانا مندور الراحل کآصفہ مرت و ترکت آثارها العمیقہ فی النقد الادبی. ٹھیک ہے. کان مندور الراحل مرت کعاصفہ کآصفہ مرت و ترکت آثارها العمیقہ فی النقد الادبی. ترکت آثارها العمیقہ فی النقد فی الادبی. النقد الادبی. یس جابر عصفور نے کہا ان کے بارے.
اور جن سے انہوں نے شادی کی تھی وہ انہی کے کالج یہ کلیت الآداب فؤاد الاول میں پڑھتی تھی نا، مطلب 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ، ہاں لکھا تو ہے 3rd ایئر. ہاں ذاك طالب بالسنة الثالثة بكلية الآداب یس. بجامع فؤاد الأول. شادی پیدائش کب ان کی 1907، شادی کا 43، کافی لمبا ہے. 10 20 6 پڑھائی مکمل کر 36 کے میں شادی کی نا، پھر پی ایچ ڈی کر کے. پھر شاعرہ ملی نا ان کو. ہم، چلیے